کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محدثین اعظام، اولیاء کرام، علماء دین متین کی قبور پر، جن کی دن رات کی کوششوں کاوشوں سے دین اسلام آج تک صحیح شکل میں موجود ہے، اور اس دین اسلام کا آج تک صحیح شکل و صورت میں موجود ہونا قرآن اور حدیث کی شکل میں یہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب سے منسوب کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جن کے پاس جو آسمان سے ان کے لیے تعلیمات نازل ہوئی تھیں وہ بغیر ترمیم، بغیر رد و بدل اسی شکل میں ان کے پاس موجود ہوں جس طرح وہ نازل ہوئی ہیں۔ صرف واحد یہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور آج بھی الفاظ، حروف ہر اعتبار سے مکمل محفوظ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ انسانیت کے درس کے لیے، انسانیت کے سبق کے لیے، انسانیت کی تلقین کے لیے، انسانیت کی نصیحت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے قرآن کریم کے بے شمار مقامات موجود ہیں کہ جن میں مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث وہ بھی بہت تعداد میں موجود ہیں کہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالوں کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی چیز کی وضاحت کے لیے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے، اسے عام فہم بنانے کے لیے، اس کے انداز کو بدل کر پیش کرنے کے لیے، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا کر، تشبیہ دے کر، تمثیل دے کر بیان کرنے میں جو بات لوگوں تک پہنچتی ہے اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بڑی ہی آسانی اور ایک مؤثر پہلو نکل آتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے تجربات سے سیکھے، کیونکہ ہر انسان ہر چیز کا تجربہ وہ خود نہیں کر سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان چوٹ کھائے پھر سبق حاصل کرے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی نقصان کرے پھر سبق حاصل کرے۔
انسان اپنے گرد و نواح میں، اپنے اطراف و جوانب میں، اپنے دائیں بائیں دیکھے فلاں کسی نے برا کام کیا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں رہا، تو اس لیے وہ برا کام ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں انسان نے فلاں کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آخر ایک دن اس کا انجام اس کے مال میں نقصان کے ساتھ ظاہر ہوا، تو اس لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دوسروں کی طرف دیکھ کر انسان کو خود عبرت اور سبق پکڑنا چاہیے کہ اچھا کام کرنے والوں کا کتنا اچھا انجام ہوا ہے، برے کام کرنے والوں کا کس طرح آنکھوں کے سامنے برا انجام ہوا ہے۔ وہ ہمارے لیے گویا کہ ایک نصیحت، تلقین اور سبق ہے کہ جس کے ذریعے انسان خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، کہ جس انسان کی صحبت، اس کی مجلس، اس کی ہم نشینی وہ اچھی ہوگی، دوست اچھا ہوگا، مجلس اچھی ہوگی، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو عطر فروش ہے، جو خوشبو فروخت کرنے والا ہے۔ تو جو آدمی اس عطر فروش کے پاس بیٹھے گا، اب وہاں سے اسے کیا ملے گا؟ یا تو عطر فروش وہ تحفے میں اس کو اپنا عطر دے دے گا، تب بھی فائدہ ہے، یا پھر یہ بیٹھنے والا اس کے دل میں آئے گا کہ میں عطر کو خرید لوں، خوشبو کو خرید لوں، وہ خوشبو کو خریدے گا تو تب بھی اسے فائدہ ہوگا۔ اگر وہ خوشبو کو خریدتا بھی نہیں ہے اور عطر فروش تحفے کے اندر بھی نہیں دیتا، تو پھر بھی اس کے پاس بیٹھنے کا کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہے گا یہ خوشبو سے بغیر کچھ خرچ کرنے کے لطف اندوز ہوتا رہے گا، اس خوشبو کو محسوس کرتا رہے گا۔ اسی طرح نیک مجلس، نیک دوست، نیک ساتھی اس کی مثال ہے کہ اگر مجلس اچھی ہے، صحبت اچھی ہے، دوست اچھا ہے، رفیق اچھا ہے، تو اگر یہ برائی کرنے لگے گا تو اچھا دوست برائی سے روک دے گا، برا دوست برائی سے اچھا دوست اسے برائی سے روک دے گا، اور اگر یہ اچھا کام کرنے لگے گا تو وہ اس کی حوصلہ افزائی کرے گا، اس کی اہمیت بتلائے گا، اس کے فوائد بتلائے گا۔ اور وہ آدمی مثل الجلیس السوء، جس کی مجلس اچھی نہیں ہے، جس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کی مثال اس بٹی والے کی طرح ہے کہ جو بٹی کو جلاتا ہے اور اس کے پاس کوئی آدمی جا کر بیٹھتا ہے، اندیشہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ چنگاری نکلے، یا تو اس کے جسم کو جلا دے یا اس کے کپڑے میں سوراخ کر دے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو یہ نقصان تو ہوگا، جتنی دیر وہاں پر بیٹھا رہے گا یہ اس کی بدبو اس کو سونگتا رہے گا، بدبو کے اندر رہے گا۔ یہ برے دوست، بری صحبت، بری مجلس کی مثال دے کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ انسان کو اپنی ہم نشینی اور اپنی ہم مجلس، ہم جلیس، ہم رفیق، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے برے لوگوں کی برائی کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو اس فخریہ انداز میں لے جا کر ہم وہ برے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اگر سگریٹ پی رہا ہے اور اس کے اندر فلاں چیز ڈال کر پی رہا ہے تو یہ تو گویا کہ وہ لوگ اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر یہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فلاں آدمی گالیاں دیتا ہے اور گالیاں دینے سے اس کے معاشرے میں ایک بڑا اثر پیدا ہو رہا ہے، رعب پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رعب ڈالنا ہو، رعب گانٹھنا ہو تو اس کی طرح مجھے بھی گالیاں دینا ہوگی۔ تو دین اسلام کے اندر احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو مثالوں کے ساتھ بیان کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان مثالوں کے اندر بہت سی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نصیحتیں اور عبرتیں موجود ہیں۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، وہ مومن، وہ مسلم، وہ صاحب ایمان جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، قرآن کریم کی ایک بھی سورت اسے یاد نہیں ہے، قرآن کریم کی ایک بھی آیت اسے یاد نہیں ہے، کالبیت الخرب، اس آدمی کی مثال اس گھر کی طرح ہے جو ویران اور بے آباد ہو۔ کہ ہو مسلمان کا دل، ہو مسلمان کا سینہ، ہو مسلمان کی کلمہ پڑھنے والی زبان، اور اس زبان سے اگر قرآن کا لفظ ادا نہیں ہوتا، مسلمان کے سینے اور دل میں قرآن کا لفظ محفوظ نہیں ہے، وہ بے آباد ہے، وہ ویران ہے، اسے آباد نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ساتھ مثال دی کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی نے کسی غلام کو خریدا، اور خریدا بھی سونے اور چاندی کے عوض، سونے اور چاندی کے سکوں کے عوض غلام کو خریدا، اور جب غلام خرید لیا گیا اب وہ غلام جو کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ محنت کرنے کے بعد اس کا معاوضہ، اس کا پیسہ اپنے مالک کو نہیں دیتا بلکہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح مشرک کی مثال ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے پیدا کس نے کیا ہے، مجھے آنکھوں کی نعمت کس نے عطا کی ہے، میرے ہاتھوں کی پکڑ یہ کس نے عطا کی ہے، میرا یہ وجود، میرا یہ جسم کس نے عطا کیا ہے، اس جسم کے اندر سانس کون چلا رہا ہے، یہ دنیا کی نعمتیں کس نے عطا کی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے والا
وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اس نے غلام کو خریدا تھا، اب مالک کو فائدہ دینے کی بجائے یہ کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے، کسی اور کے لیے محنت کر رہا ہے اور اپنے مالک کے احسان کو بھول گیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ امرکم بالصلاۃ، یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کا حکم دیا، ساتھ فرمایا فلا تلتفتوا، نماز میں التفات نہیں کرنا، اپنی توجہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں، اپنی توجہ کا سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے۔ یہ کیسا انداز اور سلوک ہے کہ جب انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف اپنی توجہ کر دیتے ہیں، تو یہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس نے اللہ اکبر کا نام لیا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور یہ آدمی نماز کے اندر کھڑا ہو کر کبھی رشتہ داروں کی باتیں آ رہی ہیں، کبھی اپنے کام کی، کاروبار کی، کاج کی، فلاں پلان ہو رہا ہے، فلاں پلان، یہ سارے دنیا کے پلان یہ نماز کے اندر اس کو ٹائم مل رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، صدقے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور آگے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو دشمن نے پکڑ لیا، گھیر لیا اور اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا، ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا، اور اس کو لے کر جا رہا ہے اس کا دشمن کہاں پہ کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کرنا، اس کو قتل کرنا ہے۔ اور جب اس جگہ پر وہ پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں، گردن اس کی اب کاٹ دی جائے گی، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، تو اس وقت کہتا ہے یار مجھ سے کچھ پیسے لے لو اور جان بخشی کر دو، تو کچھ فدیہ دے کر، پیسے دے کر اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن اور مسلم کا صدقہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، مستقبل میں کوئی پریشانی جو آنی تھی اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بڑی پریشانی سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَمَرَكُمْ بِالذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کی یاد کا حکم دیا ہے، اور جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا، تلقین کی گئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو کچھ مثالیں دی جاتی ہیں، بلکہ ہمارے یہ بد قسمتی اور بد نصیبی بھی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایسی مثالیں دی جاتی ہیں جو کہ دین اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ کوئی آدمی کس سے بات کرتے یار تیرے سے کل بات ہوئی تھی، یار تیرے ساتھ کل بات تو ہوئی تھی، وہ آگے سے کیا کہتا ہے رات گئی بات گئی، اور یہ کتنا پاپولر ہے، رات گئی بات گئی۔ حالانکہ دین اسلام 50 سال پہلے ذرے کے برابر نیکی کی ہے، وہ رات گئی بات گئی نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ موجود ہے آپ کے نامہ اعمال میں۔
40 سال پہلے آپ نے کسی پہ ظلم و ستم کیا ہے، جس پہ ظلم ستم کیا ہے آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، آپ کا جرم موجود ہے۔ رات گئی بات گئی والا قانون اللہ کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ رات گئی بات گئی ہمارے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو جرم کرنے والا ہے اس کا جرم کا ازالہ قیامت کے دن ضرور کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں دنیا کے کسی ادارے میں، دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی فیکٹری کارخانے مل کے اتنے کیمرے نہیں ہو سکتے جتنے اللہ تعالیٰ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ہر قسم کا کیمرہ اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے انسان کی، آڈیو ریکارڈنگ، انسان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے انسان کی، انسان کے وجود پر ہر وقت کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ زمین کے اندر اللہ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ وہ کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، کائنات کے رب کا یہ زمین میں لگے ہوئے کیمرے یہ خراب نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن انسان کو سامنے لایا جائے گا، انسان سے کہا جائے گا یہ تو نے برا کام کیا تھا، یہ تو نے برا کام کیا تھا۔ اور نیکیوں کے بارے میں بھی ایسا ہوگا، یہ تو نے نیکی کا کام کیا تھا۔ انسان کہے گا میں تو کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھیں نامہ اعمال، نامہ اعمال کتنا بڑا ہوگا، کطی السجل للکتب، بڑے بڑے دور تک اس کے رجسٹر کھلے ہوں گے۔ دیکھے گا یہ برائی مجھے نہیں یاد، میں نے برائی نہیں کی، اچھا نہیں کی، چلیں آ جاتے ہیں آڈیو ریکارڈنگ۔ اب آڈیو ریکارڈنگ سنائی جائے گی اس کی، فلاں وقت میں تو نے گالی دی تھی، یہ سن آڈیو ریکارڈنگ۔ فلاں وقت میں دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے پلان کیا تھا، یہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ سن۔ فلاں وقت میں تو نے چغلی کی تھی دوسروں کو لڑانے کے لیے، یہ دو لڑ پڑے بڑی خوشی ہوگی، یہ دو لڑ پڑے نہ کہیں پھر مزہ ہے۔ یہ مزہ محسوس کرتا تھا دوسروں کو لڑانے کے اندر۔ فلاں وقت میں تو نے غیبت کی تھی، یہ سن آڈیو ریکارڈنگ۔ کہے گا جی پتہ نہیں، آڈیو ریکارڈنگ ہے، کسی اور کی بھی اس طرح کی آواز ہو سکتی ہے۔ اچھا چلیں پھر آ جا، اب یہ ویڈیو ریکارڈنگ تیرے سامنے چل رہی ہے، کر انکار۔ آ گئی جی وہ جگہ یاد آ گئی جہاں پر بیٹھ کر یہ پلان کیا تھا، جہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا رہا، جہاں پر بیٹھ کر دھوکہ دیتا رہا، جہاں پر بیٹھ کر رشوت خوری کرتا رہا، جہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے مال پر قبضہ کرتا رہا، جہاں پر بیٹھ کر تو گالیاں دیتا رہا، ساری ویڈیو ریکارڈنگ دیکھے گا۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب زبان بند کر، پھر کر زبان بند، زبان بند۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ تیرے ساتھ ہیں، وجود سے علیحدہ نہیں کیے، ہاتھ تیرے ہیں، وہی ہاتھ جو دنیا میں تھے، اب زبان نہیں تیری بولے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ بول، ہاتھ بولے گا جس طرح دنیا میں زبان بولتی ہے، پاؤں بولیں گے جس طرح زبان بولتی ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریکارڈنگ جو ہے اس دن چلائی جائے گی۔ رات گئی بات گئی، یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سی وہ تمثیلات، بہت سی وہ امثلہ، بہت سی وہ مثالیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چلتی ہیں اچھی بھی ہیں۔ ایک مثال چلتی ہے من جد وجدہ، اس کو حدیث بنا کر بھی پیش کیا جاتا ہے جبکہ حدیث نہیں ہے، لیکن بات اچھی ہے۔ من جد وجدہ کہ جو انسان جتنی کوشش کرے گا، جس کام کے لیے کوشش کرے گا، اس کو اتنا اور اس قسم کا صلہ مل جائے گا۔ دین کے لیے کوشش کرے گا اس طرح کا صلہ ملے گا، برائی کے کاموں کے لیے کرے گا اس طرح مل جائے گا۔
دین کے کام کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا اس طرح کا صلہ مل جائے گا، دین کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرے گا اس طرح کا اس کو صلہ مل جائے گا۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ 2 دن پہلے یہ 2 تصویریں 2 رخ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، فیصل آباد میں میچ پاکستان کی ٹیم کا ایک بیرون ملک کی ٹیم کے ساتھ اقبال اسٹیڈیم میں، اقبال اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ عمر مسجد ہے، ایک عمر مسجد۔ اب اقبال اسٹیڈیم میں میچ کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے پیسہ خرچہ، ٹکٹیں لیں، اور کتنی لمبی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3-4 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کر میچ کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ گئے، اور اسی وقت عشاء کی نماز ہے، اقبال اسٹیڈیم کے ساتھ عمر مسجد ہے، وہاں پر صرف ایک صف نمازی ہیں۔ یہ 2 رخ ہیں، من جدہ وجدہ، جیسی انسان کی کوشش ہے ویسا ہی انسان کو صلہ ملنا ہے، اور اسی کے ملتی جلتی ایک اور بھی ہے، من جدہ وجدہ، اس کی جگہ پر، اور جو اس سے بھی بہتر ہے کہ من سجدہ وجدہ، جو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ من سجدہ، جس نے سب کچھ رب کے لیے جھکا دیا، جس نے اپنی پیشانی کو بھی جھکا دیا، پیشانی کو رب کے حضور رکھ دیا، اے اللہ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں جو عاجزی کے لیے تیرے دربار میں رکھ دوں، اے اللہ جو میں نے سجدہ کیا ہے یہ ماتھے پہ محراب بنانے کے لیے نہیں کیا، اے اللہ یہ تیرے لیے کیا ہے۔ تو من سجدہ وجدہ، جو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فروتنی، عاجزی اور انکساری کی انتہا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنے گھٹنے کو بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو بھی اللہ کے لیے زمین پر رکھ دیتا ہے، اور اس جگہ پہ رکھتا ہے جس زمین کے اندر بھی اتنی عاجزی ہے کہ زمین اللہ کو ماننے والوں کو بھی کہتی ہے تو مجھ پہ چلتا جا، جو اللہ کا نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں تو مجھ پہ چلتا جا، انکار نہیں کرتی۔ اس عاجز زمین پر یہ عاجز بندہ اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور پھر اطاعت نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کر انسان کی یہ انتہا ہے عاجزی، فروتنی اور انکساری کی۔ اور جب یہ کر دیتا ہے، اس کی پیشانی، اس کی جبین یہ زمین پہ لگی ہے، جس طرح نادرہ کے آفس میں انگوٹھا لگانے سے سارا بایو ڈیٹا اس کے سامنے آ جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کے دل کی تمنائیں، دل کی آرزوئیں، دل کی خواہشات، اس کی چاہتیں، اس کی امنگیں، وہ ساری پھر اللہ کے پاس جاتی ہیں، اس کا ایسا کنیکشن ہو جاتا ہے، ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر انسان کو جو چیز چاہیے وہ زبان پہ لانے کی بھی اللہ زحمت نہیں دیتے، جو دل میں ہوتی ہے اللہ وہ بھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمثیلات دی ہیں، اس طرح نبی علیہ السلام نے ایک تمثیل دی کہ مثل المؤمن، مومن کی مثال ان پودوں کی طرح ہے جن میں لچک ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے وہ ادھر ہو جاتے ہیں، ہوا ادھر کی چلتی ہے وہ ادھر ہو جاتے ہیں، اور جب ہوا رکتی ہے وہ بالکل پھر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کی مثال ہے کہ مومن پر نشیب و فراز آتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اچھے برے دن آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا اتنے سال گزر گئے میں کبھی بیمار نہیں ہوا، میرا آج تک کوئی لاس نہیں ہوا، میرا پیسہ ضائع نہیں ہوا، مجھے خاندان کی کوئی پریشانی نہیں آئی، دوستوں کی پریشانی نہیں آئی، ہمسائے کی پریشانی نہیں آئی، وہ یہ نہ کہے کہ میں بہت نیک ہوں، اسے جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان کا، کوئی مسئلہ اس کا، یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اسے جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کے نشیب و فراز انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اچھے دن بھی ہیں، برے دن بھی ہیں، نشیب بھی ہیں، فراز بھی ہے، اتار بھی ہے،
چڑھاؤ بھی ہے، منافع بھی ہے، نقصان بھی، ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر اعتبار سے جانچتے ہیں، خوشی دے کر بھی جانچتے ہیں، غمی دے کر بھی جانچتے ہیں۔ دکھ آ جائے پھر تو انسان اللہ کو پکار ہی لیتا ہے۔ کاروبار بند ہو گیا، مولوی صاحب دعا کرو، مسجد میں جا کر 2 نفل فلاں فلاں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشی بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں دکھ کے اندر تو میرے دربار میں آتا تھا، بڑا ذکر کرتا تھا، بڑی آیت الکرسیاں پڑھتا تھا، بڑے درود ابراہیمی پڑھتا تھا، بڑے اذکار کرتا تھا، اب خوشی میں کیا کرتا ہے؟ بغاوت تو نہیں کرتا، میرے سے دور تو نہیں ہوتا۔ ہر حالات میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر مومن کی مثال اس پودے کی طرح ہے، ہوا چلی ادھر ہو گیا، پھر سیدھا ہو گیا، پھر صحیح ہو گیا۔ منافق کی مثال کیا ہے؟ وہ اکڑا رہتا ہے، اس کے اندر دائیں بائیں ہونا نہیں ہے، وہ اکڑ ہے۔ اور پھر اکڑ کا علاج کیا ہوتا ہے؟ جب آندھی چلتی ہے وہ تنا ٹوٹ جاتا ہے، وہ تنا ٹوٹ جاتا ہے، اپنا نقصان کر جاتا ہے۔ مومن تکبر نہیں لے کر آتا، مومن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور ہمہ وقت وہ دائیں طرف جھکا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بائیں طرف جھکا ہے تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حالات برے آ گئے تب بھی، بخار چڑھا، بخار کو گالیاں نہیں دیتا، حدیث میں منع کیا کہ بخار کو گالیاں نہیں دینی۔ تکلیف اتنے دنوں سے بیمار ہے، اللہ کی ناشکری نہیں، مومن کی زبان پر نہیں ہوتا، وہ ہر حالت میں وہ اللہ کے فیصلوں پر خوش ہوتا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر وہ اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگتا ہے۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔